قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور اس کی حرمت کی وجہ ہے وہ کیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو 12 مہینے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے، بنا دیے گئے، اور فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین جو سیدھا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ اللہ جب جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں سے چن لیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں تو عام دنوں میں بھی اللہ نے جیسے امت مصطفی کے لیے جمعے کا دن چنا، سید الایام ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کو راتوں میں سے چنا ہے، دنوں میں سے یوم عرفہ کو چنا گیا۔ تو خاص دن، خاص لمحے، خاص ٹائم کیوں چنے گئے ہیں؟ تاکہ اس کی رحمت ان لمحوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں زیادہ برسے، لوگوں کو معلوم ہو اور لوگ اس کے بہانے اپنے گناہوں کو معاف کر لیں، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے کسی بہانے سے آئیں، اس کی حضور سجدہ ریزیاں کریں، اس کو منائیں اور وہ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو دھو ڈالے۔ یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں جو سابقہ انبیاء کو بھی بتائے گئے، اور یہ اسلام سے قبل بھی عربوں میں بھی یہ معلوم مہینے تھے۔ یہ 4 مہینے، 3 مہینے لگاتار، ذیقعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ۔ ان تینوں کی حرمت کی وجہ یہ تھی کہ ذی الحج میں لوگوں نے حج کے لیے آنا ہوتا تھا اور دور دور سے قافلے آتے، تو اب چونکہ عربوں میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار عام تھی، تو قافلوں کے لیے، کارواں کے لیے سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس لیے حرمت والے رکھے گئے کہ ان میں قتل و غارت گری، جنگ کرنا بالکل ممنوع تھا، تاکہ حاجی اطمینان سے اور امن سے حج کرنے آ سکیں، ان کے لیے سفر محفوظ ہو جائے، وہ حج کریں اور حج کے بعد واپس جائیں۔ تو محرم کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں رکھا گیا۔ تو یہ 3 مہینے اس لیے حرمت والے رکھے گئے کہ اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں انہیں سہولت دی جائے۔ اسی طرح مہینوں میں رجب کا مہینہ حرمت والا رکھا گیا، وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اس میں عمرہ کرنے والے آسانی سے آ سکیں۔ تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی یہ اہتمام کرتے تھے کہ جب حرمت والے مہینے آ گئے تو اب تلوار نہیں اٹھانی، اب کسی کو قتل نہیں کرنا، اب لوٹ مار نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دیتے تھے، اپنی مرضی سے اس کو چینج کر دیتے تھے۔ تو شعبان چونکہ ادھر حرمت والا مہینہ رجب آ گیا ہے اس کے ساتھ، اور آگے خصوصی رحمتوں والا مہینہ جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو عطا ہوا، وہ رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان اور رجب دونوں برکتوں والے مہینے، ان دونوں کے درمیان میں شعبان آ گیا، گویا رجب سے نیکیوں کا ایک موسم بہار شروع ہو گیا، اور وہ جو جوبن پر ہوتا ہے رمضان میں اور پھر آخری اس طاق راتوں میں، تو اس بہار کی جو آمد اور آہٹ آپ کو محسوس ہوتی ہوگی کہ جیسے ایک سحری کے وقت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے تھوڑی تھوڑی یہ خوشبو آ رہی ہے، جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ تو کسی کا پتہ چلنا، کسی مہمان نے آنا ہے، وہ رجب سے ہی اس کی آمد کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان میں وہ اور زوروں پر، جوبن پر ہوتا ہے، کیونکہ اب سب نیکیوں کے اس موسم بہار کے لیے جو ہے رمضان، اس کے لیے تمام کر رہے ہیں، سحری اور افطاری کے لیے سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو شعبان بطور خاص اس لیے ہے کیونکہ دونوں برکتوں والے مہینوں کے درمیان آ گیا۔ توبہ کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اپنے سابقہ قرض ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔